ہمیں پڑھنا ہے، بنیادی طور پر دین پہلے حاصل کر لے، اس کے بعد وہ چاہے عالم بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، کیوں نہ بگڑے؟ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں، ہم حرام کمائی کرتے ہیں، ہم بہنوں کا حق نہیں دیتے، ہم بھائیوں کا حق مال لیتے ہیں، ہم اور بری باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچے اسی خون سے کی پیداوار تو ہیں جو حرام پیسے سے بنا ہے، جو حرام طریقے سے آپ کے جسم کو اس نے توانائی دی۔ آپ کا بچہ بھی انہی راستوں پہ جائے گا، بری لتوں میں پڑے گا، بری چیزوں میں جائے گا۔ اگر آپ حلال، جب شادی ہو تو پہلی فرصت میں آدمی کو چاہیے کہ حرام مال سے توبہ کرے، حرام مال سے توبہ کرے اور حلال کمائی کی فکر کرے۔ جب حلال کمائی سے آپ کا بچہ پروان چڑھے گا تو خود بخود اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ کا بچہ نیک لڑکوں میں شامل ہوگا۔ برے دوستوں سے خود اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ برے بچوں سے وہ بچے گا، پڑھنے والے بچوں کے ساتھ رہے گا، اچھے اخلاق والے بچوں کے ساتھ رہے گا، اور اچھی باتیں سیکھے گا، اور جو برے دوست اس کو پکڑیں گے ان سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو، صالح ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اخلاق مند ہو، تو آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ چلیے بغیر کسی تمہید کے وہ عظیم شخصیت تک پہنچا جائے جو ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں جانی جاتی ہیں، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی آواز کی وجہ سے، اپنے خطاب کی وجہ سے، جو بہت ہی معتبر شخصیت ہے، لکھنؤ کی بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ میں بغیر زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے، بغیر کسی تمہید کے آپ کے روبرو کر رہا ہوں، ان سے درخواست کر رہا ہوں۔ میری مراد حضرت مولانا سید محمد عمار الحسنی صاحب ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، جو ناظر عام ندوۃ العلماء کے ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنی تقریر سے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت مولانا محمد عمار الحسنی دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دستار بندی بھی نہیں ہے، اور بڑے عالموں کو آپ سن چکے ہیں۔ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے تمام حضرات، علم بہت ضروری چیز ہے، قرآن نے بھی کئی جگہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم کے بغیر انسان نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم میں اور جانوروں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علم فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام میں طبقات تعارف کے لیے ہیں، لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ کوئی کسی سے بڑا نہیں، بڑا بس وہی ہے جس کو اللہ تقوی دے، پرہیزگاری دے، اور ایسی نعمتوں سے نوازے جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہیں۔ تو علم کی اہمیت
ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور علم جب حاصل کیا جائے تو ایک تو بنیادی علم ہوتا ہے، وہ بنیادی یہ علم ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگے تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہو کہ ہم اس کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائیں، اس کو 2-3 سال مدرسے میں ضرور پڑھوائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ بغیر مدرسے کی لائن کے آپ نے انگلش اسکولوں میں اس کو ڈال دیا تو اس کے ایمان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے پہلے بنیادی طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جا بجا کہتے تھے کہ ہمارے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائیں، اور وہ کہتے تھے ہمیں بہت بڑے بڑے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بنیادی مدرسوں کی ضرورت ہے جو ہر محلے میں ہونا چاہیے، جو ہر مسجد میں ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ محلے کے ہر کونے کونے پہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے تمام بچے سب سے پہلے اپنے سینے کو اللہ اس کے رسول کے نام سے بھریں، اپنے سینے میں ان کے ناموں کو محفوظ کر لیں، ان کا عزت، ان کا اکرام کرنا ہمارے ہر بچے کو سیکھ لے آ جائے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہم اپنی بنیاد بھی ساتھ میں مضبوط کریں۔ ہماری بنیاد کیسے مضبوط ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، پڑھنے کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا ہے، پڑھنے میں دھیان نہیں لگتا، بری باتوں میں، بری لتوں میں۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ بات اگر وہ دور تک جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک قوم جو بہت ہی ظالم قوم ہے، جو آج فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، لیکن علم دنیاوی علم میں سب سے فائق ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہ سب کو اپنی چنگلیوں میں، اپنی انگلیوں میں نچا رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، انسانیت کو تڑپا رہی ہے، لیکن اپنے علم کی وجہ سے وہ ہر ایک پر غالب ہے، غنڈائی کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے علم حاصل کیا، اس کے اندر تہذیب نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا درد دکھ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، علم ہے اس کے پاس، دین اس کے پاس، دنیا کا علم ہے، وہ اپنے علم سے ترقی کر کر آج ڈنکا بج رہا ہے اس کا۔ کیوں؟ وہ علم میں فائق ہے۔ وہ کیوں اتنے علوم تک اور اعلیٰ درجے کا علم اس نے کیسے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں کیسے اس نے حاصل کر لی؟ اس کے اندر کوئی خوبی ہے۔ دشمنوں کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہر ایک کی خوبی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا باقاعدہ لکھا ہوا اگر جو ان کے کہیے کہ ان کی جو آپ زندگی جو ہے، رودات زندگی جی ہے، جو کاروان ہے ان کی زندگی ہے، ان کو آپ پڑھیے، پھر دیکھیے وہ کیسے انہوں نے ترقی کی۔ ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب ماں امید سے ہوتی ہے تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور ہر بری باتوں سے اس کو بچایا جاتا ہے، اس کو ناچ گانوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو بری لٹریچر پڑھنے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کیا چیزیں پڑھنے کو دی جاتی ہیں؟ میتھ اور سائنس کی چیزیں، اس کو میتھ اور سائنس کی چیزیں، یا وہ مضامین جو بہت ٹپیکل ہوتے ہیں ان کو وہ صرف لٹریچر دیا جاتا ہے۔ وہ مائیں جب ان لٹریچروں کو پڑھتی ہیں تو ان کے یہاں جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے عقل مندی اس کے اندر لاشعوری طور پر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں جو حرکتیں کرے گی اندر پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یوں ہی وہ دنیا پر حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، غنڈائی نہیں کر رہے ہیں، کچھ ہے ان کے اندر۔ اور یہ ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب ماں ایسے حالات سے گزرتی ہے تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بری باتیں بھی کرتی ہے انہی حالات میں، برے کام بھی کرتی ہے انہی حالات میں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسا اس کے اندر صلاحیت پیدا کریں، اس چیز کو اس کو فکر نہیں ہوتی۔
حالانکہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کیسا ہو، وہ نمونے کا اخلاق والا ہو، وہ پڑھا لکھا، اس کے اندر ذوق ہو پڑھنے کا۔ ہم اس کو منع کریں کہ پڑھو نہیں بیٹا، پڑھ، اب ہو چکا، اور باپ کا ہاتھ بٹاؤ، اس کے لیے تم ذریعہ بنو، کمائی نہیں ہے، پریشانی ہے، وہ کہیں نہیں، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ بنیادی طور پر دین پہلے حاصل کر لے، اس کے بعد وہ چاہے عالم بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، کیوں نہ بگڑے؟ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں، ہم حرام کمائی کرتے ہیں، ہم بہنوں کا حق نہیں دیتے، ہم بھائیوں کا حق مال لیتے ہیں، ہم اور بری باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے بچے اسی خون سے کی پیداوار تو ہیں جو حرام پیسے سے بنا ہے، جو حرام طریقے سے آپ کے جسم کو اس نے توانائی دی۔ آپ کا بچہ بھی انہی راستوں پہ جائے گا، بری لتوں میں پڑے گا، بری چیزوں میں جائے گا۔ اگر آپ حلال، جب شادی ہو تو پہلی فرصت میں آدمی کو چاہیے کہ حرام مال سے توبہ کرے، حرام مال سے توبہ کرے اور حلال کمائی کی فکر کرے۔ جب حلال کمائی سے آپ کا بچہ پروان چڑھے گا تو خود بخود اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ کا بچہ نیک لڑکوں میں شامل ہوگا، برے دوستوں سے خود اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ برے بچوں سے وہ بچے گا، پڑھنے والے بچوں کے ساتھ رہے گا، اچھے اخلاق والے بچوں کے ساتھ رہے گا، اور اچھی باتیں سیکھے گا، اور جو برے دوست اس کو پکڑیں گے ان سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو، صالح ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اخلاق مند ہو، تو آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بچے کو سب کچھ دینا چاہتے ہو اور اس کو سب سے قیمتی چیز دینا چاہتے ہو تو اس کو علم دے دو اور تہذیب دے دو۔ اگر سب سے قیمتی چیز، کاروبار اپنی جگہ ہے، نوکری اپنی جگہ ہے، اصل چیز جو تمہیں دینی ہے اپنے بچے کو وہ تہذیب ہے اور علم ہے۔ اگر یہ چیز تم نے اپنے بچے کو دی ہے تو تم نے سب سے قیمتی چیز دی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں دی، کاروبار دیا ہے، یہ زمین و جائیداد دی ہے، تو وہ سب چیزیں اڑا ڈالے گا، نہ اس کو پاس علم ہوگا، نہ تہذیب ہوگی، نہ تمدن ہوگا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی، ہر چیز اڑا کے ضائع کر دے گا۔ اور اگر علم ہوگا، تہذیب ہوگی، تو ایک اچھا بڑا انسان، سمجھدار انسان وہ بنے گا، اور ہر چیز کی وہ خود حفاظت کرے گا، اور اپنی صلاحیت ہے وہ دنیا کی چیزیں کما لے گا، آپ کی اور چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بنیادی تعلیم دین ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کچھ عالموں کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو اس طرف چاہیں تو اپنے بچے کو عالم بنائیں، اور ظاہر ہے کہ عالم بنائیں گے تو اللہ کے یہاں سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارے اندر اتنی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم خود اپنے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ برادران وطن ہم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ بھی دارو پی رہے ہیں، ہم بھی دارو پیتے ہیں، یہ بھی جوا کھیل رہے ہیں، ہم بھی جوا کھیلتے ہیں، یہ بھی گالی بکتے ہیں، ہم بھی گالی بکتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ کس اعتبار سے ہم سمجھیں کہ مسلمان فائق ہے اور بڑا ہے اور اچھا ہے، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے؟ کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر برائی تو آپ کے اندر ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے، ماں باپ دھیان نہیں دیتے، ماں باپ خیال نہیں رکھتے، جبکہ ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں شروع سے، جب ماں کی گود میں ہو بچہ تبھی سے فکر ہونی چاہیے، اس کو اچھی باتیں کان میں اس کے پڑھیں، اچھی چیزیں وہ سنیں، بری باتوں سے بچے۔ یہ نہیں کہ گھر میں گالے گلوج ہو رہی ہے، گود میں بچہ ہے، آپ یہ نہیں سمجھیے کہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں، فطری طور پر اس کے کان میں جو آوازیں جاتی ہیں اس کے اثرات کو وہ قبول کرتا ہے، ابھی نہیں بول پاتا
لیکن اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو گیا آپ کے آپس کی گالی گلوچ کی وجہ سے، آپ کی آپس کی برائیوں کی وجہ سے وہ گود کا بچہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ آپ حرام مال سے اپنے بچے کی پرورش کریں گے، اس کے بعد چاہیں گے کہ وہ بہت اچھا بنے۔ آپ اس کو تہذیب و ثقافت سکھائیں نہیں، اس کے بعد چاہیں کہ وہ بہت معزز انسان بنے، تو یہ طریقہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، پھر رحمت کا برسانا اللہ کا کام ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، آپ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو آپ جو دینی چیزیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زندگی کو اپنے اندر نہیں بسائیں گے، اپنے اندر نہیں اتاریں گے، نہ دنیا کی فلاح ہمارے ساتھ رہے گی، نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تہذیب بھی سکھائیں اور علم بھی دیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی اس کے اندر، اچھا انسان ہرگز آپ کچھ بھی کر ڈالیے آپ کا بیٹا اچھا نہیں بن پائے گا۔ آپ پہلے بنیادی طور پر اللہ اس کے رسول کو پہچانوائیے۔ جب ماں کے گود میں بچہ ہو تو اس کو اچھی اچھی لوریاں سنائیے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیے۔ جب اس سلانے کے لیے گود میں آپ اس کو تھپتھپائیں تو اللہ اس کے رسول کی باتیں کیجیے، بار بار اللہ رسول کا نام اس کے کان میں ڈالیے، تب آپ دیکھیے اس کا دل سیاہ کے بجائے سفید ہوگا، اس کے اندر اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، برے باتوں کو پیدا کرنے سے اس کو نفرت ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا جب شروع ہی سے دھیان دیا جائے گا۔ جب بچوں کو ابتدا سے آپ صحیح راستے پہ ڈالیں گے تب وہ آخر تک ایک نمونے کا انسان بنے گا، ایک قابل انسان بنے گا، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، ایک سائنٹسٹ بنے گا، ایک بڑے سے بڑا انسان بنے گا، ایک بڑا عالم بنے گا، ایک مفتی بنے گا، ایک مفسر بنے گا، ایک محدث بنے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا جب آپ ابتدا سے فکر کریں گے۔ اسکول میں بچہ جا رہا ہے، چاہے مدرسے میں جائے چاہے اسکول میں جائے، ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں ایک بار آپ جائیے اسکول، مدرسے آئیے، پوچھئے استاد سے میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آنی چاہیے۔ جب تک آپ اتنی فکر نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ یہ سختی بھی ہو، اس کے ساتھ آپ کی محبت کا خوب اظہار بھی ہو، کبھی آپ اس کے لیے کچھ لے کے جائیے، پیار و محبت سے اس سے باتیں کیجیے، کبھی نفرت سے بات نہ کیجیے اس سے، کیونکہ وہ چڑ جائے گا، اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی۔ آپ پوری محبت دیجیے، اس محبتوں کے سائے میں آپ اس کو پڑھائیے لکھائیے، مہذب انسان بنائیے۔ جب مہذب بنائیں گے تبھی وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوگا، تبھی وہ نشے کا عادی نہیں بنے گا، اچھی بری کی تمیز اس کے اندر آ جائے گی، اچھے اور برا کیا ہوتا ہے یہ اس کا سلسلے میں اس کو ساری معلومات حاصل ہو جائے۔ اور آپ ظاہر ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ کر لیا اور آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ نماز روزے کے آپ پابند ہو گئے، آپ اپنے کو سمجھنے لگے میں 30 مار خواہ ہو گیا، اب میں مکمل مسلمان ہوں۔ ہرگز نہیں۔ سنت رسول میں جو چیزیں ہیں کامل ایمان کے لیے، وہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، آپ اپنے کو مفید بنائیے، اپنے کو مضر نہ بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ڈرے، ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، آپ کو سلام کریں، آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا بھی ہو۔ نماز روزہ آپ نے کر لیا، بہت مبارک، بہت بڑی چیز آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا اخلاق والا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، آپ کو دیکھ کے ڈرے نہ۔ اور دوسرے، آپ کسی کے پڑوسی ہیں تو آپ پڑوسی ہیں تو آپ کو اچھا پڑوسی بننا چاہیے۔ آپ کو لڑاکو جھگڑے کرنے والا پڑوسی نہ لوگ سمجھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا، یوصینی جبریل حتی ظننت انہ سیورثہ،
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا دیکھیے اپنی امت کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتا دیجئے، اور اتنی تاکید کی کہ حضور پاک کہتے ہیں مجھے خیال ہونے لگا کہ لگتا ہے زمین و جائیداد میں بھی پڑوسی کو حقدار بنا دیں گے۔ اتنا ایک مسلمان کو اچھا پڑوسی بھی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے، ایک مسلمان نافع بنے، زار نہ بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند، فائدہ پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو کہ آپ کو لوگ دیکھیں اور ڈرے، آپ کو دیکھیں تو خوش ہوں، آپ کو دیکھیں تو آپ کو پہلے سلام کریں، آپ کی عزت کریں۔ تو یہ مسلمان اپنی تمام جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ بس یہ کہ آپ کو سچے دل سے وہ پڑھنا چاہیے اور اپنے اندر اس لیے پڑھیے کہ اس کی خوبیاں جو ہیں وہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہیں۔ ایسی تمام چیزیں حدیث میں اگر آپ جائیں گے تو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ تشریحات موجود ہیں۔ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ آپ کے لیے دستور حیات ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر اتارنی ہیں۔ اگر ہم سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، یہ جو آج کل کا معاشرہ ہے، نفرت کا ماحول ہے، لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ہماری اندر کی کمیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے کو ایسا شاندار بناتے تو لوگ ہمیں بھگوان کہتے۔ وہ قوم تو ایسی ہے کہ ایک پتھر کو بھگوان کہتی ہے، آپ تو انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، آپ کی پوجا کرنے لگتی، آپ کے قدموں پہ وہ گرتی، آپ کی عزت کرتی۔ لیکن کوئی ایسی خوبی ہم نے اپنے اندر نہیں پیدا کی جس سے ان کو ہم متاثر کر سکیں۔ بے ایمانی ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، مکاری ہم کریں، دھوکہ ہم دیں، چوری ہم کریں، کیا نہیں کر سکتے ہم؟ تو علم ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ علم کے اندر اللہ نے فکر دیا، سوچ دی ہے، ہدایت دی ہے، نور دیا ہے، سب کچھ سلیقہ و تہذیب علم کے اندر ہے۔ علم آپ حاصل کریں اور ایک نمونے کے انسان بنیں۔ ابھی سے کئی سو سال پہلے ساری ایجادات مسلمانوں کی تھی، سب کچھ مسلمانوں نے کیا، آج صفحہ ہستی سے ان کو مٹایا جا رہا ہے، تاریخیں بدلی جا رہی ہیں، ہم کو ڈاکو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے سلسلے میں ایسی باتیں گڑھی جا رہی ہیں جو ظاہر ہے کہ اسلام ایک مسلمان کے بارے میں ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمیں اندر بے حد کمیاں ہیں اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں ابتدا سے لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو کیسے اچھا بنانا ہے، ہم اس کے لیے سوچیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سرور ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو تہذیب دیں گے اور علم دیں گے تو آپ کی اولاد شاندار قسم کی اولاد ہوگی، جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی اولاد دیکھ کے مزہ آئے گا۔ یہ میرا بیٹا ہے، کیا اللہ نے نعمت دی ہے، ہمارا یہ بیٹا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس قدر اللہ نے ہمیں نعمت سے نواز دی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کوشش کریں گے، بغیر کوشش کے اللہ کچھ نہیں دیا کرتا، بغیر کے کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ تہیہ کر لیا اپنے بچوں کے سلسلے میں کہ اس کو علم والا جاہل نہیں رہنے دینا ہے۔ آپ اس کے دوستوں پر دھیان دیجئے، غلط بچوں سے اس کی دوستی تو نہیں رہی ہے، دارو بازوں سے ساتھ تو نہیں ٹہل رہا ہے، نشے والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ٹہل رہا ہے۔ فوراً اس کی فکر کیجئے اور بہت محبت سے سمجھائیے۔ سختی کرنا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، بہت محبت اور پیار سے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اس طرح سے بہت اچھے انداز سے
کہ آپ تمام یہ چیزیں کیجئے، نمونے کا معاشرہ بنائیے، سنت والے طریقے کا معاشرہ بنائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے چاہا ہے، ان کی امت بس آپ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں کو آپ انتخاب کریں، اس پر چلیں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اللہ کی محبت کے آگے۔ اللہ کی محبت کے آگے کوئی چیز بھی مانے نہیں ہے۔ اللہ کا اگر کوئی حکم ہے تو ہم بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے ہمیں۔ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسی قوت پیدا کیجئے۔ ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی اور لوگوں کو بھی شاید سننا ہوگا۔ ان چند باتوں معروضات پر کوئی بات ایسی ہوئی ہو آپ معاف کریں۔ باقی حقیقت یہی ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنا ہے اپنے بچوں کو بنانے میں، اس کے دوستوں پر بھی نظر رکھنا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی ہو، برے لوگوں سے دوستی نہ ہو، اور تمام تر آپ اس کے لیے محنت کیجئے، اس کو مہذب بھی بنائیے، اچھا بھی بنائیے اور علم والا بنائیے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔